میں نے وہ ایک روایت شاہ جی چیلم پہ عرض کی، اس کے اوپر ایک علامہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک 17 منٹ گفتگو فرمائی کہ یہ جو روایت بیان کر لیں یہ اہل شیعوں کی ہے، شیعہ کتب سے ہے، یہ ایسے ہے ایسے ہے۔ 17 منٹ گفتگو کرنے کے بعد وہ فرمانے لگے ہاں ہم بھی علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضرت فرق صرف اتنا ہے، آپ اردو میں مانتے ہیں، ہم عربی میں مانتے ہیں۔ جی قبلہ علی اللہ کے ولی ہیں، یہ ہے اردو کا جملہ، علی ولی اللہ یہ بھی اسی کا ٹرانسلیٹ ہے، یہ ہے عربی کا جملہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کو علی کو اللہ کا ولی اردو میں مانتے ہیں، ہم عربی میں مانتے ہیں۔ اور کیا وہ کسی کا کہنا ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، ہاں تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ اچھا میں نے روایت وہ کیا عرض کی تھی شاہ جی، المودۃ القربہ میں اور یہ ینابی المودہ میں، یہ 2 کتب کا حوالہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب میں یہ روایت ہے کہ حضرت عتبہ بن عامر، اچھا میں یہاں پر وہ اس کا جو لطف ہے، لطیفہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی میں آگے جا کے عرض کروں گا۔ پہلے روایت سن لیجئے۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب بیعت کے لیے حاضر ہوتے، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتے، ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے حاضر ہوتے، تو ہم حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کرتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد کے سوا کوئی رسول نہیں ہے، اور علی اللہ کا ولی ہے، مصطفیٰ کا وصی ہے۔ یہ غور کرنا ہے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مصطفیٰ کے سوا رسول آخری رسول کوئی نہیں، اور علی اللہ کے نبی کے وصی ہیں۔ اچھا حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان تینوں میں سے ایک کا بھی انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں، ہم کافر ہو جائیں۔ ایک کا بھی، اللہ کا انکار کریں تب بھی کافر، رسول کا انکار کریں تب بھی کافر، اور اگر علی ولی اللہ کا انکار کریں تب بھی کافر۔ اب اگر اس کا عربی میں ترجمہ کریں جو میں نے کیا تھا اور بڑا چبا تھا، تو اس کا ترجمہ سمپل یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جی یہ اس کا عربک ورژن ہے، عربک ترجمہ ہے۔ اور قبلہ میں نے جب یہ روایت بیان کی حضرت، تو وہ علامہ صاحب فرمانے لگے قبلہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ جی کتب جو شیعہ کی ہے ینابی المودہ، وہ کہنے لگے یہ کتاب شیعہ کی ہے، لہذا یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ بھی شیعہ ہے۔ اچھا جی، کتاب شیعوں کی کیوں ہے؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں ینابی المودہ ہماری کتاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں شیعہ تو یہ بھی کہتے ہیں علی ہمارے ہیں، دے دو گے؟ شیعہ تو یہ بھی کہتے ہیں حسن ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، سجاد ہمارے ہیں، باقر ہمارے ہیں، جعفر ہمارے ہیں، جناب حضرت موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، علی رضا ہمارے ہیں، تقی ہمارے ہیں، نقی ہمارے ہیں، حسن عسکری ہمارے ہیں۔ شاید تم 9 دے دو، لیکن کیا مہدی دو گے؟ جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ میری امت کی فضیلتوں میں فضیلت ہے کہ اس کے اول میں میں محمد ہوں، اس کے آخر میں میرا بیٹا محمد ہے۔ جی قبلہ، جی قبلہ، اب جی یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ کتب میں سے حوالے دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں قبلہ، اچھا انہوں نے دوسرا جو مجھ پہ اعتراض لیا نا، وہ ساری 17 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے جی انہوں نے یہ جو لفظ عتبہ پڑھا ہے نا، میں نے عتبہ پڑھا تھا، عتبہ پروننسیشن کا اکثر اوقات اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ اصل میں عتبہ نہیں ہے، عتبہ ہے، حقیقت یہی ہے۔
میری مسٹیک تھی، یہ گرامیٹک غلطی ہو جاتی ہے، لفظی غلطی ہو جاتی ہے، اکثر اوقات ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی جگہ پہ ہو جاتی ہے، اور مجھ سے ہوئی، اور مجھے بعد میں پتا چلا، کیونکہ جوش خطابت میں اکثر اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے اتبا کو اتبا پڑھا، وہ کہنے لگے جی اچھا، ساری جو گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے یہ دیکھیں اس کو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اتبا ہے کہ اتبا ہے۔ تو مجھے وہ میرے زین بیٹے نے نا مجھے ایک لطیفہ، ایک سٹوری چھوٹی سی سنائی، وہ یہ کہ ایک بس کے اندر ایک مولوی صاحب اور ایک درویش، ایک ملنگ نا سفر کر رہا تھا، ایک ملنگ اور ایک مولوی صاحب، دونوں مولوی صاحب اور ملنگ صاحب جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا جمپ آیا، سپیڈ بریکر، چھوٹا سا جمپ آیا اور بس نے ہلکا سا جمپ لیا۔ اب جب جمپ لیا نا، ملنگوں کی حالت ہوتی، جمپ آیا، ملنگ نے کہا یا علی مدد، جی ملنگ نے کہا یا علی مدد، مولوی صاحب کہنے لگے او ملنگا ایڈا جمپ تے کوئی نہیں سی جڈا اچھی یا علی کیا ہے۔ ملنگ کہنے لگا مولوی صاحب، حضرت صاحب ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، جمپ کا تو پتہ نہیں چھوٹا تھا یا بڑا تھا، لیکن آپ کے ابے کا پتہ لگ گیا کون ہے۔ اب پتہ نہیں اتبا تھا یا اتبا، یہ تو مجھے پتہ نہیں، میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا، لیکن حضرت صاحب تو اڈا پتہ لگ گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قبلہ عرض کر رہا تھا، روایت حضرت اتبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے روایت کی بڑی چبھی، اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ چبھنے والی ہے، اس کے لیے تو